اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. اے بارگاہ حضرت شبیر السلام. اے سرخیے فسانے تقدیر السلام. تجھ کو میرا سلام. علمدار کے علم شبیر با وفا کے وفادار کے علم. بنتے نبی کے راج دلارے سلام ہو. ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے سلام ہو. اسلام کا وقار عبارت تمہیں سے گئے. ایمان کے لہو میں حرارت تمہیں سے گئے. دانندہ علوم میں پیمبر کی بارگاہ. شرع جمیل سورہ کوثر کی بارگاہ. دنیا کے رنج و غم سے مجھے بے نیاز کر. مولا
فراز کر پھیلے کسی بھی تونگر کے سامنے پھیلائے ہیں جو ہاتھ تیرے در کے سامنے آنکھیں رگے حسین کے غم میں گوہر فشاں میں ہوں تیرے نبی کے نواسے کا نوغہ مجھ کو نصیب میں دے ہتے آلے رسول کر مظلوم کر بلا میرے آنسو قبول کر اے بارگاہ حضرت شبیر السلام۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام، الا وإنا لکل ماموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ، الا وإن امامکم قد اکتفی من دنیاہ بتمرہ ومن تومہ بقرصہ، الا وإنکم لا تقدرون علی ذلک ولیکن اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و صداقت۔ صلوات دیجئے۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا سالانہ عشرہ مجالس، جو اس سال بھی ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہدایت ٹی وی، یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج سے
نشر کیا جا رہا ہے۔ محمدی ٹرسٹ کی خدمات مذہبی حوالے سے کتابوں کی نشر و اشاعت اور اساسی اور حوالہ جاتی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ اور ان کا یہ مرکزی عشرہ مجالس جو کووڈ-19 کی وجہ سے یہ دوسرا سال ہے کہ آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے، یہ اس سلسلہ ذکر و بیان کی دوسری تقریر ہے۔ مقام امامت و صحابیت اور فلسفہ شہادت کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے میں خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ کو ذریعہ بناتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، نہج البلاغہ مولا کائنات کے کلام کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ جس میں 238 خطبے، 180 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں۔ نہج البلاغہ میں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو آپ کو نہ ملے۔ توحید نہج البلاغہ میں، عدالت نہج البلاغہ میں، نبوت نہج البلاغہ میں، امامت نہج البلاغہ میں، قیامت اور قیامت خیزیاں نہج البلاغہ میں۔ ہاں عزیزان محترم، چاہے عقائد ہوں، چاہے اعمال ہوں، چاہے زندگی کے مسائل ہوں، وہ سب آپ کو نہج البلاغہ میں مل جائیں گے۔ لیکن میں نے اپنی گفتگو کے لیے اس سال نہج البلاغہ کے دوسرے جز یعنی خطوط، عہد ناموں اور وصیت ناموں کے چیپٹر سے 45 نمبر کے خط کو ذریعہ بنایا ہے، جو آپ اپنے بصرے کے گورنر عثمان ابن حنیف کے نام خط تحریر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ اے ابن حنیف، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کا وہ اتباع اور پیروی کرتا ہے، اور اس کے نور علم سے وہ کسب ضیاء کرتا ہے۔ جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے، اس نے تمہاری اس دنیا سے غذا کے نام پر 2 روٹیاں لی ہیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لی ہیں۔ وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، لیکن آگاہ ہو جاؤ کہ تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ تم اتنی مختصر غذا اور ایسے لباس کو استعمال کرو۔ وَلَٰكِنْ أَعِينُونِي بِوَرْعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ، لیکن تم میرے مددگار بن جاؤ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے، صحیح اور کوشش کے ذریعے سے، اور سلامت روی کے ذریعے سے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ کل ابتدائی منزل پر آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا کہ یہ ابن حنیف مولا کائنات کے ان معتمد لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے پیغام غدیر کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ غدیر میں اگر اقرار ولایت کیا تھا، اگر غدیر میں مولا علی کی بیعت کی تھی، تو پھر مرتے دم تک انہوں نے اس پر باقی رہ کر اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اور تنہا یہی نہیں بلکہ ان کے بھائی سہل ابن حنیف، جن کے نام نہج البلاغہ کا 70 نمبر کا خط ہے، وہ بھی مارکۃ الآراء خط ہے، اور جس کو بھی اصحاب با وفا کے بارے میں جاننا ہے، چاہے وہ نبی کے اصحاب ہوں، چاہے وہ مولا علی کے اصحاب ہوں، اگر آپ ان دونوں خطوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معیار صحابیت کیا ہے اور اصحاب با وفا کی منزل کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ ابن حنیف کوئی معمولی شخصیت نہیں ہیں، اس لیے کہ اصحاب جمل سے جو سب سے پہلا مورچہ بصرے میں لیا ہے، وہ یہی
عثمان ابن حنیف ہیں، اور جنگ جمل میں جب بھی آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو ابن حنیف کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ محمدی ٹرسٹ نے خود بھی جنگ جمل سے متعلق کتاب کی طباعت کی ہے اور کتاب کی اشاعت کی ہے۔ دا بیٹل آف دا کیمل کے نام سے کتاب موجود ہے، آپ جا کر کے اس میں تفصیلات دیکھیں، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی طرح سے جو سازش تھی ان لوگوں کی، جن لوگوں نے جا کر کے بصرے پر بیت المال پر حملہ کیا تھا، لیکن ابن حنیف نے ایسا مقابلہ کیا کہ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے داڑھی کے بال نوچ لیے اور ان کو قتل تک کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے یا ان کی زوجہ نے وارننگ دی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو مدینے میں تم لوگوں کی بھی کوئی خیریت نہیں رہے گی، اور ابن حنیف یہ آئے ہیں، ملے ہیں اور مولا علی سے وہاں کی رودات سنائی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ اصحاب با وفا کا درجہ ہے، لیکن اس کے باوجود مولا علی ان سے کہہ رہے ہیں کہ ابن حنیف مجھے امید نہیں تھی کہ تم کسی ایسی دعوت میں جاؤ گے جہاں امیروں کو تو بلایا گیا ہو اور ناداروں کو نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ ہاں عزیزان محترم، یہ تنبیہ کر رہے ہیں مولا کائنات، لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء ابن حنیف کا کیریکٹر اور ان کا کردار دیکھ کر آج بھی کہتے ہیں کہ ہم میں ابن حنیف جیسے نہیں ہیں، اور امام علی پر یا ائمہ پر تو کسی کا قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے عثمان ابن حنیف ہوں، چاہے سہل ابن حنیف ہوں، یہ باوفا اصحاب میں سے ہیں۔ ان کی کیا بات ہے؟ آئیے میں ارکان اربع کی باتیں بھی کروں۔ کون ارکان اربع؟ یہ شیعان حیدر کرار جانتے ہیں کہ وہ جو 4 لوگ رکن کہے جاتے ہیں اصحاب باوفا میں سے، یعنی سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، جناب مقداد اور جناب عمار۔ ہاں دیکھیے یہ ہیں رسول کے وہ اصحاب۔ سلمان کی جہاں تک بات ہے، سلمانو منا اہل البیت کہہ کر نبی نے صحابیت کو وہ عزت دی ہے کہ اگر تم ہمارے وفادار رہو گے تو ہم تمہیں یہ کہیں گے کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اور یہیں سے پتا چلتا ہے کہ ہم وفاداری کو معیار قرار دیتے ہیں۔ یعنی اگر فارس کا رہنے والا سلمان وفادار محمد وال محمد ہے تو منا اہل البیت کی منزل پر ہے، اور اگر سگا چچا بھی ہو تو اس کے لیے قرآن تبت یدا ابی لہب کہہ رہا ہے، گویا کہ اگر وفادار بنو گے تو تمہیں عزت ملے گی، اور اگر غدار ہو جاؤ تو نسبی رشتہ دار بھی ہو تو اس کے لیے لہجہ قرآنی بدل جایا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو سلمان کے بعد ابو ذر کی منزل آتی ہے۔ کون ابو ذر؟ اللہ اکبر، کہ جن کے لیے پیغمبر نے کہا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے شخص پر جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن ان سب کو شرف اسی لیے مل رہا ہے، بزرگی اسی لیے مل رہی ہے کہ یہ وفادار محمد وآل محمد ہیں، نبی کے بھی وفادار ہیں، علی کے بھی وفادار ہیں۔ اور کیا کہنا ابو ذر کی وفاداری کا، اس لیے کہ علامہ اقبال نے ابو ذر کو سامنے رکھ کر کہا کہ نعرہ حیدر نوائے بوزرست گرچہ از حلق بلال و قمبرست۔ حیدر کا نعرہ اصل میں ابو ذر کی آواز ہے، چاہے قمبر کے گلے سے نکلے چاہے بلال کے گلے سے نکلے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے یہ جناب ابو ذر وہ ہیں، جناب ابو ذر وہ ہیں کہ جنہوں نے اس موقع پر، اس وقت جب کوئی علی کو جواب سلام دینے کی بھی ہمت نہیں کر پاتا تھا سقیفہ کی کارروائی کے بعد، لیکن یہ ابو ذر کی وفاداری اور محبت اہل بیت اور ان کی اہل بیت سے وابستگی کا ثبوت ہے کہ جب لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے اس وقت بھی ابو ذر حیدر حیدر کا نعرہ لگا رہے تھے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد تک۔
توجہ فرمائیے گا، اگر سلمان فارسی کی آپ بات کریں گے تو اگر سلمان فارسی مدائن میں انتقال ہوتا ہے تو یہ سلمان کا رتبہ ہے کہ مولا علی مدینے سے مدائن جا کر سلمان فارسی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اور جہاں تک ابوذر کی بات ہے، جب حاکم وقت نے جناب ابوذر کو مدینہ بدر کر دیا، ربضے کی طرف بھیج دیا اور مدینے میں کرفیو لگا دیا کہ ابوذر کو کوئی خدا حافظ کرنے نہ جائے، ابوذر کو کوئی رخصت کرنے نہ جائے، لیکن مولا علی نے بتایا کہ ابوذر کی عظمت کیا ہے، ابوذر کی منزلت کیا ہے۔ مولا علی امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ابوذر کو رخصت کرنے کے لیے آئے اور یہ بتایا کہ تم اپنی قیمتی چیز جو دین ہے وہ لے کر جا رہے ہو، یہ دنیا پرست لوگ یہ تمہاری عظمت و منزلت کو کیا سمجھیں گے؟ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اور جناب مقداد یعنی ابوذر اگر 9 درجے کے مومن ہیں، سلمان 10 درجے کے مومن ہیں، پھر مقداد ہیں، کیا کہنا جناب مقداد کا، جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی مقام ولایت و امامت میں کوئی شک نہیں کیا۔ اور جہاں تک جناب عمار کی بات ہے، وہ جناب عمار کہ جنہوں نے صفین کی جنگ میں حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، توجہ فرمائیے گا، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور جب جناب عمار کی شہادت واقع ہوئی ہے تو لشکر امیر شام حاکم شام کی طرف سے جو آوازیں بلند ہوئی ہیں کہ یہ کیا ہوا، عمار قتل ہو گئے، یہ تو ہمارے باغی ہونے کی دلیل ہے۔ ولو یہ کہ اس مکار دشمن نے یہ تعویل کی کہ ارے ہم نے تھوڑی عمار کو قتل کیا ہے، جو لے کر آیا ہے اصل میں تو وہ قاتل کہلائے گا۔ لیکن ادھر سے سوال آیا، ادھر سے مولا علی نے جواب دیا اگر ہم عمار کو لے کر آئے ہیں، تم نے قتل کیا ہے اور الزام ہم پر لگا رہے ہو، تو پھر احد کے میدان میں جناب حمزہ کو پیغمبر اسلام لے کر کے گئے تھے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد تک۔ اور یقیناً میں نے جب ایک منزل پر شام میں دوران طالب علمی میں نے جناب عمار کے متعلق گفتگو کی کہ عمار نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا، تو ایک بزرگ عالم دین مولانا محمد احمد صاحب مرحوم نے عجب جملہ کہا کہ یہ نہ کہیے کہ حق کو باطل کا نہیں، حق کو ضرورت نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، بلکہ عمار نے باطل کا فیصلہ کر دیا اس لیے کہ علی کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ حق کی منزل یہ ہے کہ علی کے پیچھے اگر آدمی چلے تو وہ اہل حق کہلائے گا، وہ حق والا کہلائے گا، اس لیے کہ پیغمبر نے ولایت کے موقع پر امامت کا معیار کیا بیان کیا تھا کہ اللہم ادر الحق حیث مادار، پروردگار تو حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے، توجہ فرمائیے گا، یعنی جو علی کے پیچھے چلے وہ تو اہل حق ہے، بڑی توجہ عزیزان محترم، اور جو علی کے مقابلے پر آ جائے یا علی سے آگے نکل جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حق نہیں ہو سکتا۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد تک۔ اور یہیں پر اس مسئلے کو بھی سمجھ لینا چاہیے عزیزان محترم کہ دیکھیے ہم نے اسی لیے وفاداری کی شرط رکھی ہے، اس لیے کہ اگر ان کا وفادار ہے تب تو قابل احترام ہے، تب تو قابل عزت ہے، ورنہ کوئی بھی ہو، اس لیے کہ نبی نے فیصلہ کیا ہے نا، اور اس بات کو اور لوگوں نے بھی کہا۔ دیکھیے اس خط میں جو بنیادی بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری سے ہمارے مددگار بن سکتے ہو، اور تقوی کی منزل آتی ہے ایمان کے بعد، اور علی کل ایمان ہے۔ میں نے یہ مراتب ایمان بیان کیے نا، 10 درجے کا ایمان، 9 درجے کا ایمان، 8 درجے کا ایمان، 7 درجے کا ایمان، لیکن علی کل ایمان ہے،
اب جو میں نے بات کہی اس کو الٹ کر بھی سن لیجئے کہ نبی نے خندق کے موقع پر جب عمر کے مقابلے پر میرا مولا جانے لگا تو نبی نے کیا کہا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے۔ تو ہمارے بزرگ عالم دین نے کہا یہ علی کا تعارف نہیں ہو رہا ہے، علی کے مقابلے پر آنے والوں کا تعارف ہو رہا ہے کہ علی تو کل ایمان ہیں، لیکن جو بھی علی کے مقابلے پر آئے، جب بھی آئے، جہاں بھی آئے، وہ کچھ بھی ہو کل کفر ہے۔ صلوات دے جو محمد والے محمد تک، وہ کچھ بھی ہو کل کفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب نے عجب طرح سے کہا کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے وہی بات کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ علی کے مقابلے پر آنے والے کو خطائے اجتہادی کا چھوٹا مجرم بتائے، لیکن میں نے کہا نا کہ غالب یہ کہہ رہے ہیں یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، کہ علی کے مقابلے پر آنے والا یہ ہے مقام امامت، اس لیے کہ امام معصوم وہ ہوتا ہے جو کل ایمان ہو۔ توجہ فرمائیے گا، تو اس کے مقابلے پر آنے والا خالی خطا اجتہادی کا مجرم نہیں ہوگا بلکہ وہ دشمن دین ہوگا۔ اس لیے کہ غالب جانتے ہیں علی کل ایمان بھی ہیں، علی کل دین بھی ہیں، اور جو ان کے مقابلے پر آتا ہے وہ کل کفر بھی ہے، وہ بے دین بھی ہے۔ جبھی تو غالب نے کہا کہ نبی کا ہونا جسے اعتقاد کافر ہے، نبی کا ہونا جسے اعتقاد کافر ہے، رکھے امام سے جو بغض، کیا کہیں اس کو؟ صلوات دے جو محمد والے محمد پر۔ علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین، علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین، کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو۔ توجہ فرمائیے گا، کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو۔ ہاں عزیزان محترم، دیکھیے غدیر میں جس مقام ولایت و امامت کا اعلان نبی نے کیا، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امامت سے اگر وابستہ رہو گے تو تمہارا نظریہ توحید بھی صحیح رہے گا، نظریہ رسالت بھی صحیح رہے گا، نظریہ قیامت بھی صحیح رہے گا، اور اگر تم امام سے پھر جاؤ گے تو پھر تمہارا نہ نظریہ توحید صحیح رہے گا، نہ نظریہ رسالت صحیح رہے گا، نہ نظریہ امامت صحیح رہے گا۔ اور اسی معیار کو اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کر کہا ہے کہ اللہ اکبر، قال رجل عنده اللہ اکبر فقال اللہ اکبر من ای شیء، تو امام معصوم نے کہا اللہ کس شے سے بڑا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے کل میں کہہ رہا تھا نا کہ من ماتا ولم یعرف امامہ زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اور یہ کیوں امامت پر اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ امامت کے بغیر تو ہمارا نہ نظریہ توحید صحیح ہو سکتا ہے، نہ نظریہ رسالت صحیح ہو سکتا ہے۔ اب یہاں کہا کہ اللہ اکبر کس شے سے بڑا ہے، تو کہنے والے نے کہا کہ ہر شے سے بڑا ہے۔ فقالا حدت تو نے خدا سے محدود کر دیا، وہ شے کون سی ہے کہ جو خدا کو سمجھائے؟ وہ کون سی ایسی شے ہے جس کی نسبت سے کہا جائے کہ خدا اس سے بڑا ہے، خدا اس سے بڑا ہے؟ پھر گھبرا کر راوی نے کہا فرزند رسول پھر میں کیا کہوں؟ تو امام معصوم نے کہا قل اللہ اکبر من ان یوسف، کہنا ہے تو یہ کہے کہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے، اس کی ثنا کی جا سکے۔ یعنی بتایا کہ انسان خدا کی ثنا، خدا کا وصف بیان ہی نہیں کر سکتا،
اور یہی نہیں، جب آپ نہج البلاغہ تک جائیں گے تو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کی حمد و ثنا بڑے بڑے مقرر نہیں کر سکتے ہیں، جس کی نعمتوں کا شمار بڑے بڑے حساب کتاب رکھنے والے بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کی کنہ ذات اور کنہ حقیقت تک کوئی بھی بہت زیادہ صحیح اور کوشش کرنے والا نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یفرح المن والجمود ولا یغدیہ الاعطاء والجود۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی عطا و بخشش اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کرتی ہے، اور اگر وہ سب کو عطا کر دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں ارشاد ہوا الحمدللہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عظمت و جلال کے اعتبار سے تو بہت بلند ہے، لیکن کرم اور بخشش کے اعتبار سے اپنے بندوں سے بہت قریب ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ امامت تک اگر آپ جائیں گے تو آپ کا نظریہ توحید بھی صحیح ہو جائے گا، نظریہ رسالت بھی صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ ہیں جو رسالت کی بھی گواہ ہیں اور توحید کے بھی گواہ ہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس نظریے کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کا کوئی بھی نظریہ صحیح نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بھی آپ جائیں گے خداوند عالم نے کہیں بھی اپنی اطاعت اکیلے نہیں کرائی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو صاحب ایمان بھی ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ہر جگہ کیوں یہ منوایا جا رہا ہے، کیوں یہ بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم تو اللہ کو پہچانتے بھی نہ۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور ہم نے امامت ہی پر اتنا زور کیوں دیا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، لیکن عزیزان محترم اسے کیا کیا جائے کہ جب رسول نے آغاز میں یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو آپ کو پتا ہے یہ نظریہ توحید کا پہنچانے والا رسول پورا مکہ اس کا دشمن اس لیے ہو گیا کہ وہ 360 خداؤں کے ماننے والوں کے سامنے ایک واحد و یکتا خدا کو پہچانوا رہا تھا۔ تو لوگ خدا کی دشمنی میں نبی کے پاس آئے یہ سوچتے ہوئے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ جیسا ہمارا خدا ہے، جسے دیکھا بھی جا سکتا ہے، جسے کھایا بھی جا سکتا ہے، شاید اسی طرح کا خدا نبی کبھی ہوگا۔ لیکن جب نبی نے بتایا کہ میں جس واحد و یکتا خدا کی تعریف اور توصیف اور تعارف کرا رہا ہوں اسے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ اسے سنا جا سکتا ہے، اب خدا دشمنی منتقل ہو گئی نبی کی طرف۔ تو انہوں نے کہا اگر خدا نہیں ملتا ہے تو ہم نبی کو قتل کر دیں، اور یہ خدا دشمنی میں نبی کو مارنے کے لیے ہجرت کی شب نبی کے گھر تک آ گئے، اور ادھر سے حکم آ گیا کہ آپ تو ہجرت کر جائیے اور اپنے بستر پر علی کو لٹا دیجئے۔ مولا علی نبی کے بستر پر لیٹ گئے۔ اب صبح کو جب کفار کو پتا چلا کہ جسے مارنے آئے تھے خدا دشمنی میں وہ تو مکے سے ہجرت کر گیا ہے، اب علی کے دشمن ہو گئے، تو خدا کی دشمنی نبی سے نکالی جا رہی تھی، نبی ملے نہیں تو علی دوہری دشمنی کا مرکز بن گئے۔ توجہ فرمائیے گا، علی دوہری دشمنی کا مرکز بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذکر علی پر یا ذکر ائمہ پر زور کیوں دیتے ہیں، اس لیے کہ جیسا حملہ ہوتا ہے ویسا جواب دیا جاتا ہے۔ دشمن خدا دشمنی کا اظہار بھی مولا علی سے کر رہا ہے، نبی دشمنی کا اظہار بھی علی سے کر رہا ہے، تو اب جواب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ خدا دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے کیا جائے، نبی دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے کیا جائے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے آپ ذرا محمد والے محمد۔
بس عزیزان محترم دیکھیے یہ تو پہلے امام کی بات ہے، لیکن ہم صرف ایک امام کو نہیں مانتے ہیں بلکہ ہمارے پاس امامت کا تسلسل ہے، ہمارے پاس امامت کا تسلسل ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانو اگر ہم برا کہیں اس کو، اس لیے کہ عزیزان محترم دیکھیے یہ 12 اماموں کی امامت ہے، اگر کسی کے مقابلے پر کوئی آئے تو یقیناً جیسا کہ میں نے کہا وہ کل کفر ہے۔ اب اگر کوئی امام معصوم سے بیعت مانگ لے تو یقیناً اب اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے امام حسن اور امام حسین دونوں کی امامت کا اعلان کیا ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ بیٹھیں تب بھی امام ہیں، یہ کھڑے رہیں تب بھی امام ہیں۔ یہاں بیٹھنے سے مراد ظاہری بیٹھنا نہیں ہے، یعنی اگر یہ صلح کر لیں تب بھی امام ہیں، اگر یہ میدان جہاد میں آ جائیں تب بھی یہ امام ہیں۔ اور کیا کہنا امام حسین نے مطالبہ بیعت کے موقع پر معیار و مقام امامت کو اس طرح سے ولید کے دربار میں جا کر بیان کیا۔ جب ولید نے شام کے حاکم کے مرنے کی خبر دی، امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنے کے بعد امام سے مطالبہ بیعت ہوا تو امام نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم یہ جملہ نہیں ہے، یہ مقام امامت اور امامت کے مقابلے پر آنے والوں کے چہروں سے نقاب مولا حسین نے اس طرح سے ہٹا دی کہ مجھ جیسا کہہ کر بتایا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، امامت کا بھی سلسلہ ہے اور یزید بھی تنہا نہیں ہے، اس جیسے بھی موجود ہیں، اس جیسے بھی موجود ہیں، اور بتا دیا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی تاریخ میں جو بھی مجھ جیسا ہے وہ کسی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد تک۔ اور یقیناً یہی وہ فلسفہ شہادت ہے جس کو امام حسین نے اپنے انکار سے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ انکار یقیناً مولا حسین نے کیا ہے، لیکن انکار کی بنیاد خود جناب زہرا نے رکھی ہے۔ میں نے سلمان کا ذکر کیا، میں نے ابوذر کا ذکر کیا، میں نے جناب مقدار اور جناب عمار کا ذکر کیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب امامت کی بات آئی ہے تو یہ سامنے نہیں آئے، اس لیے کہ اگر یہ سامنے آتے بھی یقیناً یہ اپنے کیے ہوئے عہد پر باقی تھے، لیکن جناب زہرا کو سامنے اس لیے آنا پڑا تاکہ لوگوں کو امامت کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ یاد رکھیے گا ہم اگر امامت پر ناز کرتے ہیں تو کسی اور کے اوپر نہیں بلکہ اس صدیقہ طاہرہ کے اوپر، اس لیے کہ پیغام غدیر کے بھلانے والوں کے خلاف یا امامت کو نظر انداز کرنے والوں کے خلاف جو شخصیت جا کر سینہ سپر ہوئی ہے وہ کسی اور کی شخصیت نہیں ہے سوائے جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ ہاں تو یہ جو انکار امام حسین کر رہے ہیں اس انکار کی بنیاد جناب زہرا نے رکھی تھی، اس لیے کہ کربلا کا خیال جناب زہرا کو بھی تھا، مولا علی کو بھی تھا، اس لیے کہ جب مولا علی نے جناب عقیل سے کہا ہے کہ میرے بھائی عقیل میں کسی ایسے گھرانے میں عقد کرنا چاہتا ہوں جہاں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ سکے۔ ہاں عزیزان محترم یاد رکھیے گا یہ امامت کا تربیت کا طریقہ ہے، وہ ابن حنیف ہیں جن کی تربیت اس طرح سے ہو رہی ہے کہ تم ایسی دعوت میں کیوں گئے جہاں امیروں کو بلایا گیا تھا، ناداروں کو واپس کر دیا گیا تھا۔ اور یہ جناب عقیل کے سلسلے میں یہ بھی متوجہ کرنے کا، اس لیے کہ زہرا نے بھی کربلا کی فکر کی ہے، مولا علی نے بھی کربلا کی فکر کی ہے، اور کی ہی نہیں ہے فکر بلکہ اپنے بھائی عقیل کو متوجہ بھی کیا ہے، اس لیے کہ جب کربلا کی بات آئی تو گویا کہ متوجہ
کر رہے ہیں کہ عقیل ہمیں تو کربلا کی فکر ہے ہی ہے، تم بھی فکر کربلا کرو. اور میرا دل کہتا ہے کہ جس وقت مولا علی نے جناب عباس کی تمنا کی، اسی وقت جناب عقیل نے بھی ایک بیٹے کی تمنا کی کہ کاش ہمیں بھی کوئی ایسا بیٹا ملے جو کربلا میں مولا حسین کے کام آ سکے. اور پروردگار نے دونوں بھائیوں کے گھروں میں بیٹوں کی شکل میں نعمتیں بھیج دیں. ایک بیٹا عباس ہے جو مولا علی کے یہاں آیا ہے، جو علمدار کربلا ہے، اور جناب عقیل کے یہاں جو بیٹا آیا وہ سفیر حسین ہے. اور یقیناً جناب مسلم ابن عقیل یہ بھی اسی راہ ولایت و امامت پر چلنے والے اور ان وفاداروں کی فہرست میں ہیں. اس لیے کہ اس معیار کو جناب مسلم نے کوفے میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جب جناب مسلم کو گرفتار کر کے دارالامارہ میں ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا ہے اور کہنے والے نے کہا کہ تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا، تو جناب مسلم نے کہا مالی امیر سول حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. ہاں عزیزان محترم، لیکن اس منزل تک پہنچنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جناب مسلم نے کس طرح سے کوفے آ کر امام حسین کے نام پر بیعت لی اور تعداد 18,000 بتائی جاتی ہے. لیکن عزیزو یہ 18,000 کی تعداد صبح سے شام تک آتے آتے منظر بدل گیا. جناب مسلم تنہا ہو گئے. عزیزو دعا کیا کرو کہ حالت غربت میں آپ تنہا نہ ہوں، اکیلے نہ ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ اجنبی بن جائیں. اور اگر ایسی نوبت آ بھی جائے تو علامہ عرفان حیدر عابدی مرحوم کے بقول دعا کیا کرو کہ 7 چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوں. لیکن یہ جناب مسلم کی قسمت کہ خود تو تنہا ہو ہی گئے، ساتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہاں آزادارو، اور بچے بھی جناب مسلم سے جدا ہو گئے. تو اب جناب مسلم ہیں جو جا کر، ہاں آزادارو آپ کو پتا ہے جناب مسلم اب کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. ایک گھر کے سامنے جناب مسلم جا کر رک گئے. اب وہ عورت دروازے پر آئی، اس نے دیکھا اس کے دروازے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کوفے کی فضا ہموار نہیں ہے، اے شخص تو اپنے گھر چلا دا. جناب مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، آل محمد کی چاہنے والی تھی. ایک دم سے کہا کہ آؤ آپ میرے گھر میں آ جائیے. ہاں جناب مسلم طوا کے گھر میں چلے گئے. مخبری ہوئی، ابن زیاد کے سپاہی جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے. غیرت ہاشمی کی بات تھی. جناب مسلم نے یہ گوارا نہ کیا کہ میری وجہ سے کسی کی حرمت میں کوئی فرق آئے. جناب مسلم اس کے گھر سے نکل آئے. ہاں آزادارو، ادھر سے ہزاروں کا لشکر، ادھر جناب مسلم تنہا. لیکن یہ بنی ہاشم کا جوان، یہ عقیل کا لال حملوں پر حملے کر رہا تھا کہ وہ سپاہی ناکام ہو گئے اور رسد منگوائی گئی. تو ابن زیاد نے کہا ابھی ایک آیا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو. پتا ہے محمد ابن اشعث ابن قیس نے کیا کہا؟ ارے یہ کسی بنی بقال سے مقابلہ نہیں ہے مدینے کے، ارے یہ بنی ہاشم ہیں. ہاں آزادارو آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک مسلم نے ایسا انقلاب پیدا کر دیا. اب دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا. جناب مسلم کو گرفتار کر کے آزادارو دارالامارہ میں دربار میں لے جایا گیا. جب جناب مسلم دربار میں داخل ہونے لگے طلب آپ کیا، پانی کا پیالہ آیا لیکن پانی کو ہونٹوں سے لگایا، زخمی ہونٹ تھے، خون آلود پانی ہو گیا. جناب مسلم نے کہا میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. میں کہوں گا اے سفیر حسین، آپ کا آقا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہونے والا ہے، تو آپ کیسے پانی پی لیں گے؟ اللہ اکبر. ہاں آزادارو جناب مسلم کا وہ جملہ جو میں نے ابھی دہرایا، کہا تو نے سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے. ابن زیاد نے مسلم کے قتل کا حکم دے دیا. دارالامارہ کی چھت پر جناب مسلم کو لے جایا گیا. ہاں
ہاں آزادارو، جناب مسلم نے قبل شہادت نماز پڑھی اور ایک مرتبہ بعد نماز کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ہاں آزادارو، امام حسین کے کانوں میں جناب مسلم کی آواز ٹکرائی، امام حسین نے جواب دیا علیک السلام یا غریب، اے مسافر تجھ پہ میرا سلام۔ ہاں آزادارو، آپ دیکھتے ہیں نا جلوس بغیر علم کے نہیں ہوتا، یہ جناب عباس کی یادگار ہے، اور مجلس بغیر زیارت کے نہیں ہوتی، یہ جناب مسلم کی یادگار ہے۔ ہاں آزادارو، آپ کو پتا ہے جناب مسلم کی خبر شہادت امام حسین کو جب ملی ہے تو امام حسین خیمے میں گئے ہیں، یتیم مسلم کو بلایا ہے اور جناب مسلم کی یتیمہ پر دست شفقت پھیرنا شروع کیا ہے۔ ہاں آزادارو، آل محمد کے گھر کی بچی تھی، وہ سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا میرے بابا کی تو خیر ہے۔ امام حسین نے کہا نہ گھبراؤ، میں موجود ہوں، میں کہوں گا مولا مسلم کی یتیمہ کو تو آپ تسلی دے رہے ہیں، لیکن جب آپ کی بچی سکینہ اللہ اکبر یتیم ہوگی تو اس کو کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہ ہوگا بلکہ شمر کے تماچے لگیں گے۔ ہاں آزادارو، یہ تو جناب مسلم کا احوال ہے۔ آپ کو پتا ہے شہادت کے بعد جناب مسلم کے سر کو بلند کیا گیا اور جناب مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا کے بعد آیا ہے تو زوجہ مسلم نے جب سر مسلم پر نظر پڑی تڑپ کر کہا اے میرے والی، جو ساتھ میرے 2 فرزند تھے انہیں تو میں نے کربلا میں قربان کر دیا، لیکن جو 2 بیٹے آپ کے ساتھ تھے، ہائے جناب مسلم کیا کریں؟ یہ جناب مسلم کا مقدر کہ 2 بیٹے کربلا میں قربان ہوئے اور 2 بیٹے حارث کی قید میں گئے، اور اس ملعون نے مسیب میں جزاکم ربکم فرات کے کنارے ان 2 بیٹوں کو کس طرح سے قتل کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک کو گھٹنے سے دبایا، دوسرے کی گردن پہ تلوار رکھی، ایک کا لاشا دریا میں پھینکا، لیکن یہ بھائیوں کی محبت تھی کہ بڑے کا لاشا سطح آپ پر ٹھہرا رہا۔ جب دوسرا لاشا گیا دونوں بھائیوں نے باہیں ڈال دی۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، ہمارا سلام ہو سفیر حسین جناب مسلم پر اور طفلان مسلم پر جو مظلومی کے عالم میں شہید کر دیے گئے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و آوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ شیخ کی مجلس کرو، آنکھیں نم کر لو، مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو۔ شیخ کی مجلس کرو، آنکھیں نم کر لو، مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو۔ ان کی روح گئے ان کے وطن میں، جسم ان کے بھٹکتے گئے بن میں، جسم ان کے بھٹکتے رن میں، ہے اسیر بلا آئے مسلم کے لاوان قضا، آئے مسلم کے ظالموں کچھ ستم ان پہ کم کر لو، مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو۔ حال مادر کروں کیسے ظاہر جب وطن سے چلے تھے مسافر، جب وطن سے
سے خدا آئے مسلم کے لال، کوئی نہ دے علی ان پہ دم کر لو مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، شیخ کی مجلس کرو آنکھیں نم کر لو مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، ان کے دو بھائی تھے کربلا میں اور یہ دونوں قید جفا میں، اور یہ دونوں قید جفا میں، ان کو آئی قضا آئے مسلم کے لال، پہ ٹوٹی جفا آئے مسلم کے لال، چاروں بھائی کا ماتم بغم کر لو مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، نہر کا جس جگہ تھا کنارہ وہاں حارث نے دونوں کو مارا، حارث نے دونوں کو مارا، جیسے مارے گئے آئے مسلم کے لال، اتارے گئے آئے مسلم کے لال، تو آگو فغا دم بدم کر لو مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، شیخ کی مجلس کرو آنکھیں نم کر لو مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، مولا مسلم کے پیاروں کا غم کر لو، ہاں میں حسین ہوں، 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 حیدر کا لال گوں زہرا کی آل گوں میلا زوال گوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، میرا شرف گدوش نبی کا سوار گوں، دین خدا پہ نہ دے علی کا گسار گوں، سابق نام میں ہوں عظیم تر حق کی میں ڈھال گوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، میرے عظیم ہونے کی پہلی ہے یہ دلیل، میرے لیے رسول نے سجدہ کیا طویل، ہوں باعث نجات کامل ہے میری ذات، میں با کمال ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، دنیا میں میرے کوئی برابر نہ آ سکا، میرا جواب دہر میں کوئی نہ لا سکا، قاسم قسم گو سابق کریم گو میں خوش خصال گو، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں، اہل ستم
کے نرغے میں اب گھیر چکا ہوں میں، پیاسا ہوں 3 روز کا تنہا کھڑا ہوں میں، مجھ پر ہوا غضب رن میں ہوں تشنہ لب، غم سے نڈھال ہوں میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ عباس سے آ کے دیکھو یہ منظر عجیب ہے، تنہائی میں حسین یہ کتنا غریب ہے، مقتل میں صرف میں آل رسول کا پرسان غالب ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ ہے عصر کا یہ وقت پکاروں میں اب کسے، جو میرے جانثار تھے باقی نہیں بچے، کوئی نہیں میرا میں اب محافظ اہل و عیال ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ تم شیخ عزادار ہو اشکوں کو بہانا، جب کربلا جانا، جب کربلا جانا، عباس دلاور کا علم پہلے اٹھانا، جب کربلا جانا، جب کربلا جانا، یہ بات رگے یاد عقیدے کے سفر میں، ہو کے گریبان رگے خاک بھی سر میں، بہتر کے بدن پر رگے ملبوس پرانا، جب کربلا جانا، جب کربلا جانا، واجب کیا کرتے رگو سجدہ گزارے، ماتم شگے والا کا مسلسل رگ جاری، روزے کی طرف چلتے رگو شانہ بشانہ، جب کربلا جانا، جب کربلا جانا، جب سامنے آ جائے علمدار کا روزہ، دینا شگ مظلوم کا عباس کو پرسا، جا کر کف عباس پہ کوہرام مچانا، جب کربلا جانا، جب کربلا جانا، آئے جو نظر تم کو مقام علی اکبر، شبیر کی تنہائی کا آغا ہو لبوں پر، لیلا کے جوالال کی تم نظر دلانا، جب کربلا جانا، جب کربلا جانا، جب کربلا جانا، جب
بھلا جانا اللهم صل على محمد وآل محمد